أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سورہ یوسف کا الحمدللہ درس چل رہا ہے اور آج آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کے مختلف پہلو ہیں جن میں سے کچھ چیزیں تو ابھی سامنے آ چکی ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سامنے آتی رہیں گی۔ آج جو آیت پڑھی ہے آیت نمبر 15، اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے والد صاحب کی اجازت لینے کے بعد اپنے ساتھ لے جانے کا تذکرہ ہے۔ فلما ذهبوا به، پھر یہ ہوا کہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ذهبوا به مانے لے گئے اپنے ساتھ۔ والد صاحب حضرت یعقوب بھیجنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ بھائیوں کے اصرار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلے ہیں تو شروع میں تو انہوں نے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور والد صاحب کو اپنی ہمدردی دکھانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھایا اور اس وقت تک کندھے پہ لے کر چلتے رہے جب تک کہ والد صاحب کو دکھتے رہے، یعنی جہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں میں رہے تو حضرت یوسف کو کندھوں میں اٹھا کے رکھا۔ اور تفاسیر میں آتا ہے جب یہ گھر سے اور بستی سے کچھ دور ہو گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو جس کے کندھے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس نے زور سے زمین پہ مارا۔ 7 سال کی عمر تھی، زور سے زمین پہ مارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، بھائیوں کے پاس مدد کے لیے پہنچے کہ بھائی میری مدد کرو۔ ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں، ایک نہیں کر رہا دوسرے نمبر بھائی سے، تیسرے نمبر بھائی سے۔ تو سب بھائی جواب دے رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں 10 ستارے، سورج اور چاند مرا، تم نے خواب دیکھا تھا نا، وہ خواب کا پتہ چل گیا تھا بھائیوں کو۔ یعنی اب جتلا رہے ہیں کہ بلاؤ نا چاند ستاروں کو جو تمہیں سجدہ کر رہے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کسی بھائی کے پاس مدد کو جاتے تو وہ یہی کہتا کہ بلاؤ نا وہ چاند ستارے۔ تو وہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس خواب کے بتانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا وہ خواب پتہ چل گیا تھا۔ اور دیکھیں وہ خواب بھی حسد کا ذریعہ بنا کہ جو تم نے خواب میں دیکھا تھا
کہ 10 ستارے ہیں، سورج اور چاند سب تمہارے آگے جھکے ہوئے ہیں، بلاؤ ان کو اپنی مدد کے لیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہودا اس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام گئے کہ بڑے آپ تو بڑے بھائی ہیں، آپ تو مجھ پر ترس کھائیں، میں چھوٹا سا ہوں، مجھے سب مار رہے ہیں، آپ تو مجھ پر ترس کھائیں، آپ نے ابا سے کیسے کیسے وعدہ کیے تھا۔ تو بڑے بھائی یہودا کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں تمہیں کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو جیسے ہی بڑے بھائی یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں لینا چاہا تو بقیہ 9 بھائی یہودا کو مارنے کے لیے دوڑے۔ ابا کا ہمدرد بننا چاہتا ہے، یہ کہا کہ ابا کا ہمدرد بننا چاہتا ہے، ابا کی نظر میں بڑا بننا چاہتا ہے کہ میں نے یوسف کو بچایا تھا، اگر تو نے یوسف کو بچانے کی کوشش کری ہم تجھے بھی قتل کر دیں گے، یعنی ان 9 بھائیوں نے یہودا کو بھی۔ تو مجبوراً یہودا نے، بڑے بھائی نے حضرت یوسف سے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو بچانا چاہتا ہوں لیکن تمہارے بچانے کے چکر میں میری جان خطرے میں پڑ گئی، یہ مجھے مار دیں گے۔ چنانچہ وہ سب کے سب مارتے پیٹتے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں پر لے آئے، جس کنویں میں پھینکنے کا فیصلہ اور مشورہ ہوا تھا، پچھلی سبق میں بات بتا چکا ہوں۔ اور وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اندھے کنویں میں، یعنی ویران جنگلات کا جو کنواں ہوتا ہے وہ اندھا کنواں ہوتا ہے، بالکل ویرانے میں ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ان کو کنویں میں ڈالنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عمر میں، یعنی 7 سال کی عمر میں وحی کی۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت 7 سال سے شروع ہو گئی تھی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا بچپن میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بچپن سے تھی، ذمہ داری 40 سال کی بعد سنبھالی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت بھی 7 سال سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے اسی حالت میں جس وقت حضرت یوسف پر ظلم ہو رہا تھا اور کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، جبکہ یوسف تو اللہ کا محبوب تھا، نبی بنانا تھا، نبوت ملنی تھی، لیکن یہ ساری آزمائشوں سے گزارا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کری، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کری۔ کیا وحی کی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جس وقت انسان تکلیف میں ہے اس وقت وہی آ رہی ہے کہ یوسف ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم سارے بھائی، یہ سارے بھائی تمہارے آگے جھکے ہوئے ہوں گے اور تم ان کو جتلاؤ گے کہ تم نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ، لیکن وہ وقت 40 سال بعد آئے گا۔ 40 سال کی آزمائشوں سے گزر کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ نبوت، وہ مقام، وہ بادشاہت دی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دینے کہ یوسف پریشان نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تم ان بھائیوں کو بتاؤ گے، بِأَمْرِهِمْ، اسی چیز کے بارے میں جو آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت وہ کہیں گے کیا کہہ رہے ہو، یہ ان کے نزدیک تو یوسف مر آ گیا ہے، پھینک دیا، کہاں ہے پتہ نہیں، تو اس وقت وہ یقین نہیں کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ کی تکلیفیں سہ رہے ہیں، بلکہ ہاں مدینہ میں غزوہ خندق میں، غزوہ خندق جبکہ سارے مشرکین مدینہ پر چڑھائی کرنے آئے کہ مدینہ ختم کر دیں گے، سب مل کر، یہودی بھی مل گئے، مشرکین سب 10,000، بہت بڑی فوج ہوتی تھی 10,000۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق ایک کھود رہے تھے اور پیٹ میں پتھر بھرے تھے بھوک سے، تو خندق کھودتے ہوئے چٹان توڑی تو چنگاریاں نکلی، اس چنگاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا قیصر و کسریٰ کے محلات کہ آپ کی امت اس کو فتح کرے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو خوشخبری دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ قیصر و کسریٰ کے محلات کو فتح کریں گے۔ حضرت عمر کے دور میں وہ وقت آیا، لیکن تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔
تو یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا. اب جب ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو شام کے وقت روتے ہوئے ابا کے پاس آئے. وجاءوا اباہم عشاء، عشاء کہتے ہیں شام کے وقت، عشاء کی نماز بھی شام میں ہوتی ہے نا، عشاء. دیکھیں عشاء کی نماز کا ذکر آ گیا. وجاءوا، اور وہ آئے، اباہم، ابا کے پاس، عشاء، سارا دن گھومتے رہے، کنویں میں ڈال دیا، وقت گزار کر شام میں آئے. یبکون مانے روتے پٹتے، یبکون مانے روتے ہوئے. یہ رونا کون سا تھا؟ سچائی کا تھا یا ڈرامے بازی کا تھا؟ ڈرامے بازی کا رونا تھا نا. ابا کو یہ بتانا تھا کہ ابا ہائے یوسف ہم سے جدا ہو گیا. اور کیا کہا؟ قالوا، اب انہوں نے جو ایک آپس میں مشورے سے ایک ذہن بنایا تھا کہ ہم ابا سے کہیں گے ابا ہم کھیل رہے تھے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا تھا اور ہم دوڑ لگاتے ہوئے آگے بھاگے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا. یہ انہوں نے آپس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بتانا تھا. حقیقت تو بتانی نہیں تھی کہ ہم نے اس کو کنویں میں ڈال دیا، بلکہ یہ کہا کہ ابا ہم سب کھیل رہے تھے اور ہم دوڑ لگا رہے تھے، یوسف سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے سے بھیڑیے نے آ کر اس کو کھا لیا. اور ساتھ میں کہا وما انت بمؤمن لنا، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ وما انت بمؤمن لنا، ابا آپ ہماری بات پہ یقین تو نہیں کریں گے. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں. جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ تم میری بات پہ یقین نہیں کرو گے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو یہی بات کہہ رہے ہیں یہ بھائی جھوٹے تھے نا، کہہ رہے ہیں وما انت بمؤمن لنا، ابا آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچ بولیں. ہم سچ بول رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑی نے کھا لیا. اور کیا کیا انہوں نے؟ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کنویں میں ڈال رہے تھے تو قمیص اتار لی تھی، قمیص اتار لی تھی. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس قمیص پر ایک بھیڑی کو، بکری کو ذبح کیا اور اس کا خون میں اس قمیص کو بھگو دیا. تو اس قمیص پر خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے لا کے ڈال دی. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹا خون. بدم، دم کہتے ہیں خون کو، کذب مانے جھوٹا خون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھوٹا خون لگا کر قمیض لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائی. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، سب کچھ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھایا اور قمیص کہیں سے بھی نہیں پھٹی. سمجھنے والی بات ہے نا کہ بھیڑیا یوسف کو کھائے اور اس نے پہلے یوسف کو کھانے سے پہلے قمیص اتار کے سائڈ میں رکھ دی تھی، پھر کھانا شروع کیا تھا. ایسا تو نہیں ہوتا. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے اور کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ ساری بات تم نے اپنے پاس سے بنائی ہے، بات کچھ اور ہے. حضرت یعقوب تھے، سمجھتے تھے، کہا کہ یہ سب کچھ تم نے اپنے پاس سے جھوٹ گھڑا ہے، پلاننگ کری. اور فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کروں گا. یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے صبر. فصبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ غم اور صدمے کے وقت نہ کسی بچے کو مارا پیٹا، نہ چلایا، نہ واویلا کیا، کچھ بھی نہیں کیا. فصبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ عین تکلیف کے وقت انسان یہ کہے واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور وہ تمہاری باتوں کو جانتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. عین تکلیف کے وقت صبر، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل، سب سے بہتر صبر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھائی کنویں میں ڈال کر آ گئے اور ابا کو آ کر بتا دیا. اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے. جس وقت کنویں میں ڈال رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی انہوں نے رسی سے باندھ دیا تھا اور رسی سے باندھ کر اندر چھوڑ رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی منڈیر کو پکڑ لیا تو ایک بھائی نے پاؤں مارا اور اندر کی طرف ان کو دھکا دے دیا، ہاتھ پر منڈیر پکڑی نا، ہاتھ چھڑا دیے. اور بیچ میں جب پہنچے تو رسی بھی کاٹ دی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام جا کر پانی میں گرے اور پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے چوٹ لگنے سے بچ گئے. پھر ایک چٹان تھی کنویں میں،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پانی سے اٹھا کر اس چٹان پر بٹھا دیا تاکہ محفوظ رہیں ڈوبنے سے، پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہیں۔ 3 دن تک اس کنویں میں رہے، بھائی چکر لگاتے تھے، دیکھتے رہتے رہے۔ یہودا جو بڑا بھائی تھا وہ صبح شام کھانا بھی لا کر دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ قافلہ، اب پانی تو ہوتا نہیں تھا، پہلے زمانے میں قافلے پیدل سفر کرتے تھے، تو انہوں نے ڈول ڈالا قافلے والوں نے۔ ایک آدمی تھا قافلے کا جو پانی لینے گیا، اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا، اس نے کھینچا تو اس کے سامنے تو ایک بچہ، خوبصورت بچہ، اس کے لیے تو بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، بشرا مانے ہائے میرے لیے خوشخبری، مجھے ایک بہترین قسم کا غلام مل گیا، بیچوں گا مہنگا، کماؤں گا۔ تو وہ قافلے کا جو بندہ لڑکا آدمی تھا جو پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، اس کے ہاتھ میں یوسف آ گیا، اور غلاموں کا دور تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کے ہاتھ میں سونے کی اینٹ آ گئی۔ تو اس نے کہا یا بشرا، ہائے میرے لیے بشرا مانے خوشخبری، ھذا غلام اس بچے کے ملنے پر۔ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان میں چھپا دیا۔ اس نے کیوں چھپایا؟ اس نے کہا اگر اور قافلے والے کو بتاؤں گا تو سب کہیں گے ہم بھی شریک ہوں گے، یعنی اس کو بیچو اور برابری کا شریک ہوں گے، اس نے چھپا دیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کی حکمت سے ہو رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک آزمائش کا زمانہ چل رہا تھا، اللہ نے فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے۔ اب کیا ہوا، یہ بھائی تلاش کرتے کرتے پہنچے، دیکھا تو کنویں میں یوسف نہیں ہے، تو یہ قافلے والے قریب میں ہی تھے، تو یہ بھائی قافلے والوں کے پاس پہنچے تو وہاں ان کے پاس حضرت یوسف انہوں نے چھپایا ہوا۔ تو بھائیوں نے جا کر قافلے والوں سے کہا یہ تو ہمارا بھگوڑا غلام ہے، یہ تو ہمارا بھگوڑا یعنی بھاگا ہوا غلام ہے، یہ نہیں کہا ہمارا بھائی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تم اس کو لے کر جاؤ، بلکہ بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو قافلے والے نے کہا جب تمہارا ہے تو تم لے لو، انہوں نے کہا نہیں، قافلے والوں نے کہا جب تمہارا ہے تو پیسے لے لو ہم سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پیسے دو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بہت تھوڑی سی قیمت لے لی، کیونکہ ان کو قیمت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کا کیا مقصد تھا؟ کسی طرح یوسف یہاں سے چلا جائے دور، اور وہ قافلہ جا رہا تھا مصر، تو بہت تھوڑی سی قیمت روایت میں آتا ہے تفاسیر میں 12 درہم لیے، 10 درہم، ایک میں آتا ہے 40 درہم، وہ بھی آپس میں تقسیم کر لی 2 درہم، وہ بھی بھائیوں نے آپس میں 2 4 درہم آپس میں تقسیم کر لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ یوسف کی قیمت بیچ کر ان کو کچھ نہیں تھا، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بننے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے وہ بکے ہیں اور اب مصر جائیں گے، اور پھر مصر میں کس نے خریدا، کیسے بکے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، دیکھیے گا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، یعنی ابا نے اجازت دے دی ساتھ لے جانے کی، ذَهَبُوا بِهِ اپنے ساتھ لے گئے، وَأَجْمَعُوا اور انہوں نے یہ طے کر لیا، اجمعوا مانے سب کے سارے بھائی اس بات پر جمع ہو گئے کہ ان کو کنویں میں ڈالیں گے، اَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ جب کہتے ہیں کنویں کو، غیابہ کہتے ہیں اندھا کنواں، جنگلوں کا کنواں، جنگل میں جو کنواں ہوتا ہے، اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو چنانچہ جب انہوں نے ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، وَأَوْحَيْنَا، اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں اور ساتھ میں تسلی بھی دے رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کری یوسف پر، اور کیا کہا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان سب بھائیوں کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھیں گے اور بھائی غلہ لینے آئیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہیں گے میں یوسف ہوں، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. دیکھیں ابھی آزمائش شروع ہو رہی ہے لیکن 40 سال پہلے کی حالات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اب کیا ہوا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. شام کے وقت سارے بھائی ابا کے پاس روتے ہوئے آ گئے. وَجَاءُوا مانے آئے سارے کے سارے، أَبَاهُمْ ابا کے پاس، عشاء کے وقت، يَبْكُونَ روتے ہوئے، ڈرامے بازی کا رونا. اور کیا کہا؟ قالوا سارے بھائیوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا. یہ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں، رونے کی آواز جیسے بھی بن سکتی ہے، روتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ابانا اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے. نستبق مانے مسابقہ، مقابلہ، مسابقہ کہتے ہیں نا. نستبق مانے مقابلہ، دوڑ میں مقابلہ لگانا. ذهبنا ہم چلے گئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرنے. وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو، عند متاعنا، متاع کہتے ہیں سامان کے پاس. وترکنا ہم نے چھوڑا تھا یوسف کو، عند متاعنا سامان کے پاس، متاع سامان. فاکلہ الذئب، فاکل مانے کھا لیا، ذئب بھیڑیے نے. ہم دوڑ کے مقابلے میں چلے گئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، پیچھے سے آ کر بھیڑیے نے کھا لیا. فاکل مانے کھا لیا، ذئب بھیڑی. وما انت بمؤمن لنا اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے. بمؤمن مانے یقین نہیں کریں گے. ولو كنا صادقین اگرچہ ہم کتنا ہی سچ بول رہے ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ سارے نوجوان ہیں، بچے اپنی سمجھداری میں ابا کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ابا بیوقوف بن رہے ہیں لیکن ابا سب سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ابا کہتے ہیں بیٹا یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کرے، ابا سب سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہی حال ہوتا ہے. جیسے ایک بزرگ تھے، وہ سیدھے سادھے اللہ والے تھے، تو مریدین ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا آتا تھا روزانہ، ابا پیسے دے دیں سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے. بیٹا آ کر کہتا تھا ابا پیسے دے دیں سائیکل میں پیٹرول ڈلانا ہے. تو وہ اللہ والے تھے، یہ نکال کے دے دیا کرتے تھے. تو مریدین نے کہا حضرت آپ کیسے ہیں، سائیکل میں بھی کوئی پیٹرول ڈلاتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے یہ بچہ اپنی سمجھداری سے سمجھ رہا ہے کہ ابا کو بیوقوف بنا رہی، لیکن ابا کو سب پتہ ہے. تو یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ وما انت بمؤمن لنا آپ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے. ولو كنا صادقین ہم سچ بول رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں. اور کیا کہا؟ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب اور لائے قمیص بدم کذب جھوٹا خون لگا کر. بدم دم کہتے ہیں خون، کذب جھوٹا خون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھوٹا خون، بکری ذبح کر کے اس میں قمیص کو اس کے خون میں کیا اور لے کر آ گئے. اور ابا کے سامنے قمیص بھی رکھ دی. دیکھیے ابا ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ثبوت جھوٹی قمیص. حضرت یعقوب علیہ السلام سب سمجھ رہے تھے. کہا حضرت یہ جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے. بل سولت لکم اپنے پاس سے بنائی ہے، انفسکم تمہارے دلوں نے، امرن ایک بات. سولت مانے بنا لی ہے، انفسکم اپنے پاس سے، اپنے دل سے، امرن ایک بات، بلکہ تم نے اپنے دل میں ہی ایک بات بنا لی ہے اپنی طرف سے. اور ساتھ میں کہا فصبر جمیل میں صبر جمیل کروں گا، میں واویلا نہیں کروں گا، میں کچھ نہیں، میں چپ ہو جاؤں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون اور جو باتیں تم بنا رہے ہو میں ان پر اللہ ہی کی مدد کا درکار ہوں، یعنی اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں. یہ ہوتا ہے کہ سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دینا، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دینا. وجاء السیارہ اور قافلہ آ گیا، قافلے والا سلسلہ اس میں آ رہا ہے. وجاء السیارہ اور وہاں پر ایک قافلہ آیا. فارسلوا واردہم فادلی دلوا قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے فادلا دلوا، دلوا کہتے ہیں ڈول ڈالا، فادلا دلوا اس نے اپنا ڈول ڈالا. صحیح ہے. فارسلوا مانے قافلے والوں نے بھیجا، واردہم واردہ کہتے ہیں پانی لانے والے کو، پانی لانے والے کو. اور اس نے کنویں میں پہنچ کر فادلا دلوا
تلوا ڈول کنویں کے اوپر کا ڈول ڈالا، اور جب اس نے ڈول کھینچا تو یوسف علیہ السلام آئے تو اس نے کہا یا بشرا، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، ھذا غلام، ہمیں تو ایک زبردست غلام مل گیا، اس کو بیچیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس نے کیا کہا، تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا۔ بضاع مانے مال تجارت، پونجی، کمائی سمجھ کر اسرّو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور پیچھے سے بھائی بھی آ گئے، تلاش کرتے کرتے بھائی بھی آ گئے۔ بھائیوں نے دیکھا تو پھر قافلے والوں سے کہا یہ کیا کیا، یہ تو ہمارا غلام ہے۔ تو قافلے والوں نے کہا پیسے لے لو۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ بہت مہنگا غلام تھا، بہت قیمتی انسان تھا، بہت تھوڑے سے پیسوں پہ بیچ دیا۔ جب کسی کی قدر نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، بچے کے ہاتھ میں اگر ہیرا دے دیں تو بچہ کیا کرے گا، ایک ہاتھ میں ٹافی دے ایک ہاتھ میں ہیرا دے، کیا کرے گا بچہ، ٹافی کو لے کر ہیرے کو پھینکے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کی قدر کا ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ یوسف نہیں ہے، یہ مصر کے بادشاہ بنیں گے، کل کو نبی بنیں گے، ان کے فیصلے سے پورے مصر کا نظام چلے گا۔ لیکن وہ سارے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھے، بچے سے بھی زیادہ نہ سمجھتے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے بیچا، بخس مانے بہت تھوڑی سی قیمت پر، دراہم معدودہ بہت تھوڑے سے دراہم پر بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یوسف کی کمائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہمارے بیٹھنے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔